باب نمبر 7 اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3801 سیدنا ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں کہا عمدن اور یزید نے کہا جھوٹی، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے، اور جس نے کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا اللہ اسی چیز کے ساتھ اسے جہنم کی آگ میں سزا دے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3802 سیدنا ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے، اور جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو اسے آخرت میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8 اسلام سے بیزار ہونے کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3803 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ میں اسلام سے بیزار ہوں، خواہ اس نے جھوٹ موٹ کہا ہو تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو بھی اسلام سلامتی کے واپس نہیں آئے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9 کعبہ کی قسم۔ حدیث نمبر 3804 جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نے بیان کیا کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، تم اللہ کے ساتھ ساجی اور شریک بناتے ہو، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، اور تم کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ جب وہ قسم کھانا چاہے تو یوں کہا کرے، رب کعبہ کی قسم، اور کوئی یوں کہا کرے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10 بتوں کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3805 سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آبا کی قسم کھاؤ نہ بتوں کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11 لات کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3806 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھائی اور کہا لات کی قسم تو وہ پھر سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلے تو اسے چاہیے کہ وہ کفارہ کے طور پر صدقہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12 لات اور عزیٰ کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3807 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نیا مسلمان ہوا تھا اور ہم کسی موضوع پر بات کر رہے تھے تو میں نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مجھے کہا، تم نے برا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ کو بتاؤ، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم نے کفر کیا ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک لو اور آئندہ ایسے نہ کرنا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3808 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تو میرے ساتھیوں نے مجھے کہا، تم نے
बुरी और बेहुदा बात की है। बस मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपसे इसका तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाहत है, इसी के लिए हर किस्म की हम्द है और वो हर चीज़ पर कादिर है। 3 बार अपनी बाएं जानिब थूको, शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो, फिर दोबारा ऐसे न कहो। हुक्मुल हदीस ज़ईफ़। बाब नंबर 13, कसम पूरी करना। हदीस नंबर 3809। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों का हुक्म फरमाया। आपने जनाज़ों में शरीक होने, मरीज़ की इयादत करने, छींक मार कर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले को यरहमुकल्लाह कहकर जवाब देते, दावत कबूल करने, मज़लूम की मदद करने, कसम पूरी करने और सलाम का जवाब देने का हमें हुक्म फरमाया। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 14, जो कोई कसम उठा ले और फिर वो इसके अलावा दूसरे काम को इससे बेहतर समझे तो। हदीस नंबर 3810। सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर ऐसी कोई कसम नहीं जिस पर मैं कसम उठा लूँ, बस मैं इसके अलावा किसी और चीज़ में खैर व भलाई की देखूँ तो मैं उसे अपना लूँगा। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 15, कसम का कफ़ारा, कसम तोड़ने से पहले। हदीस नंबर 3811। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, मैं कबीला अशर के चंद लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हम आपसे सवारी के लिए जानवर मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें सवारी के जानवर नहीं दे सकता और तुम्हें देने के लिए मेरे पास सवारियों के जानवर नहीं है। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा हम ठहरे रहे। बस कुछ ऊँट आए तो आपने 3 ऊँट हमें दिए जाने का हुक्म फरमाया। जब हम इन्हें लेकर चले तो हम में से बाज़ ने बाज़ से कहा, अल्लाह हमें इसमें बरकत नहीं देगा। हम ऊँट मांगने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे तो आपने कसम खाई थी कि आप हमें सवारी के जानवर नहीं देंगे। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें सवारी के जानवर नहीं दिए बल्कि अल्लाह ने तुम्हें सवारी के जानवर दिए हैं। अल्लाह की कसम मैं जब भी कोई कसम खा लूँगा और फिर इसके सिवा किसी और चीज़ में खैर देखूँगा तो मैं अपनी कसम का कफ़ारा दे दूँगा और जो बेहतर होगा उसे इख्तियार कर लूँगा। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 3812। अमर बिन शुआइब ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम खा ले और फिर वो इसके सिवा किसी और चीज़ में इससे बेहतरी देखे तो वो अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दे और जो बेहतर है वो काम कर ले। हुक्मुल हदीस हसन सही। हदीस नंबर 3813। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई कसम उठा ले और वो इसके अलावा किसी दूसरे काम को इससे बेहतर समझे तो वो अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दे और देखे कि जो बेहतर है उसे इख्तियार कर ले। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 3814। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कसम खा लो तो अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दो, फिर वो काम करो जो कि बेहतर है। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर
3815 سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی قسم کھا لو اور پھر تم اس کے علاوہ دوسرے کام کو اس سے بہتر دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور جو بہتر ہے اسے اختیار کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 قسم توڑنے کے بعد کفارہ۔ حدیث نمبر 3816 سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم کھا لے اور وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں خیر و بھلائی دیکھے تو وہ اس بہتر کام کو بجا لائے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3817 سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم کھا لے اور وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں اس سے بہتری دیکھے تو وہ اپنی قسم چھوڑے، اس بہتر کام کو بجا لائے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3818 سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم کھائے اور وہ اس سے بہتر کام دیکھے تو وہ اس کو اختیار کرے جو کہ بہتر ہے اور اپنی قسم کو چھوڑ دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3819 ابو الاحوص نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائے، میرا چچا زاد ہے، میں کوئی چیز لینے اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے چیز نہیں دیتا اور وہ مجھ سے صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، پھر اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آ کر مجھ سے مانگتا ہے، میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ میں بھی اسے نہیں دوں گا اور میں اس سے صلہ رحمی نہیں کروں گا، تو آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اسے اختیار کروں جو کہ بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3820 سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم کوئی قسم کھا لو اور پھر تم دوسری چیز کو اس سے بہتر سمجھو تو تم وہ کام کرو جو کہ بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3821 سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قسم کھا لو اور پھر دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھو تو وہ کام کرو جو کہ بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3822 سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم قسم کھا لو اور پھر تم دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھو تو اس کام کو بجا لاؤ جو کہ بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث باب نمبر 17 ایسی چیز کی قسم کھانا جو اس کی ملکیت نہ ہو۔ حدیث نمبر 3823 عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کسی چیز کی نظر ماننا یا قسم کھانا جو تیری ملکیت میں نہ ہو درست نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور قطع رحمی کی نظر و قسم بھی درست نہیں۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 18 قسم اٹھاتے وقت انشاءاللہ کہنا۔ حدیث نمبر 3824 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ لے تو پھر وہ چاہے تو اس پر عمل کرے اور چاہے تو عمل نہ کرے، وہ گناہگار نہ ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 قسم میں نیت کا اعتبار۔ حدیث نمبر 3825
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، اور جس نے دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20، اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا۔ حدیث نمبر 3826، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے تھے۔ پس میں اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائے تو وہ کہے، مجھے آپ سے مغافر کی بو آتی ہے، آپ نے مغافر کھایا ہے۔ پس آپ ان میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے ایسے ہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میں نے تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ہاں شہد پیا ہے اور میں آئندہ اسے نہیں پیوں گا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، اللہ نے جو چیز حلال قرار دی ہے آپ اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ یہاں تک اگر وہ دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے راز کے ساتھ بات کی، آپ کا یہ فرمانا، نہیں بلکہ میں نے تو شہد پیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21، جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا اور اس نے سرکے کے ساتھ روٹی کھائی۔ حدیث نمبر 3827، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر گیا تو وہاں روٹی کے چند ٹکڑے اور سرکہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22، ایسی قسم اور جھوٹ جو اعتقاد قلب کے ساتھ نہ ہو۔ حدیث نمبر 3828، سیدنا قیس بن ابی گردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہمیں سماسرہ دلال ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم بیع کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں ایک ایسا نام دیا جو کہ ہمارے نام سے بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجروں کی جماعت، یہ جو بیع ہے ایسے موقع پر قسم اور جھوٹ کا استعمال ہو جاتا ہے، پس تم اپنی بیع کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3829، سیدنا قیس بن ابی گرزہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم بقیع کے مقام پر بیع کیا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہمیں سماسرہ ایجنٹ، بروکر، دلال کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجروں کی جماعت۔ پس آپ نے ہمارا ایسا نام رکھا جو کہ ہمارے نام سے بہتر تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ جو بیع ہے اس موقع پر قسم اور جھوٹ کا استعمال ہو جاتا ہے، پس تم اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23، لغو اور جھوٹ۔ حدیث نمبر 3830، سیدنا قیس بن ابی قرظہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم بازار میں تھے تو آپ نے فرمایا، یہ جو بازار مارکیٹ ہے یہاں لغو اور جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، پس تم اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3831، سیدنا قیس بن ابی گرزہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم مدینہ میں تھے اور ہم
اوساق اجناس کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو سماسرہ ایجنٹ دلال کہا کرتے تھے اور لوگ بھی ہمیں اسی نام سے پکارتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ نے ہمارا ایسا نام رکھا جو کہ اس نام سے بہتر تھا جو ہم نے اپنے لیے نام رکھا تھا اور جس نام سے لوگ ہمیں پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجروں کی جماعت تمہاری بائی کے وقت قسم اور جھوٹ کا استعمال ہو جاتا ہے، بس اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24، نظر کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3832، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا اور فرمایا، یہ کوئی خیر نہیں لاتی، اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3833، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا اور فرمایا، یہ کسی چیز کو واپس نہیں کر سکتی، اس کے ذریعے تو صرف بخیل شخص سے مال نکالا جا سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25، نظر کسی چیز کو مقدم کر سکتی ہے نہ مؤخر۔ حدیث نمبر 3834، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کسی چیز کو مقدم کر سکتی ہے نہ مؤخر، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے بخیل سے مال نکالا جا سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3835، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو ایسی کوئی چیز نہیں دلا سکتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو، لیکن وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26، نظر کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3836، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانو، اس لیے کہ نظر تقدیر کے معاملے میں کچھ کام نہیں آتی، اس کے ذریعے تو بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27، اطاعت نیکی کے کام میں نظر ماننا۔ حدیث نمبر 3837، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28، معصیت گناہ کی نظر۔ حدیث نمبر 3838، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی ہو تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی ہو تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3839، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے نظر مانی ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے نظر مانی ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29، نظر پوری کرنا۔ حدیث نمبر 3840، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سے بہتر میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد والے۔ معلوم نہیں اس کے بعد دوبارہ ذکر کیا یا 3 بار۔ پھر ایک قوم کا ذکر کیا، وہ خیانت کریں گے، امانت دار نہ ہوں گے، گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ نظر مانیں گے، پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا، یہ نصر بن عمران ابو جمرہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 30 ایسی نظر ماننا جس سے اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو۔ حدیث نمبر 3841 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ ایک رسی کے ساتھ دوسرے آدمی کی رہنمائی کر رہا تھا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا، کہا یہ تو نظر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3842 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی اس کی ناک میں رسی باندھ کر اس کے آگے سے اس کی رہنمائی کر رہا تھا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے کاٹ دیا، پھر اسے حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی رہنمائی کرے۔ ابن جریج نے بیان کیا، سلیمان نے مجھے بتایا کہ طاؤس نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی نے اپنا ہاتھ تسمے یا دھاگے یا کسی اور چیز کے ذریعے دوسرے انسان کے ساتھ باندھ رکھا تھا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی رہنمائی کر۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31 ایسی چیز کی نظر جو اس کی ملکیت میں نہیں۔ حدیث نمبر 3843 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معصیت میں کوئی نظر ہے اور نہ کسی ایسی چیز میں جو انسان کی ملکیت میں نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3844 سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسی کہ اس نے قسم کھائی ہے، اور جو اپنے نفس کو کسی چیز کے ساتھ دنیا میں ہلاک کرے اسے قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اور جو چیز انسان کی ملکیت نہ ہو اس پر کوئی نظر نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32 جس نے نظر مانی ہو کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گا۔ حدیث نمبر 3845 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میری بہن نے نظر مانی کی کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گی، اور مجھے کہا کہ میں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کروں، پس میں نے ان کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیدل بھی چلے اور سواری بھی کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33 جب عورت قسم کھا لے کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر چلے گی۔ حدیث نمبر 3846 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے لیے مسئلہ دریافت کیا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر پیدل چلیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے کہو کہ وہ سر ڈھانپے، اوڑھنی لے، سواری پر سوار ہو اور 3 دن روزہ رکھے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 34 جس نے نظر مانی ہو کہ وہ روزہ رکھے گا پھر وہ روزہ رکھنے سے پہلے فوت ہو جائے۔ حدیث نمبر 3847 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک عورت نے بحری سفر کیا، پس اس نے نظر مانی کہ وہ 1 ماہ روزے رکھے گی، پس وہ روزہ رکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، تو اس کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اسے حکم فرمایا کہ اس کی طرف سے وہ روزہ رکھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35 جو شخص فوت ہو جائے جبکہ اس کے ذمہ نظر ہو۔ حدیث نمبر 3848 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے متعلق مسئلہ دریافت کیا کہ جو کہ ان کی والدہ کی ذمہ تھی کہ وہ اسے پورا کرنے سے پہلے وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے اسے تم پورا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3849 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک نظر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا جو کہ ان کی والدہ کے ذمہ تھے اور وہ اسے پورا کرنے سے پہلے وفات پا گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے اسے پورا کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3850 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، میری والدہ وفات پا گئی ہیں جبکہ ان کے ذمہ ایک نظر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے ادا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔